ذرا سوچئے، کیا کربلا صرف ماتم کرنے کا نام ہے یا پھر ظالم کے خلاف مزاحمت کرنے کا؟ کیا ہم واقعی امام کے پیروکار ہیں یا صرف محرم کے عزادار؟ تاریخ گواہ ہے، کربلا میں صرف جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں انسانیت اور مفادات آمنے سامنے تھے۔ آج سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں یا کربلا کو مناتے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم کربلا بپا کر رہے ہیں یا کربلا منا رہے ہیں؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کیا ہم کربلا بپا کر رہے ہیں یا کربلا منا رہے ہیں؟ میرے نوجوان دوستو، بہترین حقائق، قرآنی حقائق، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے حوالے سے حقائق آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ذرا خود سے سوال کریں، خود سے پوچھیں کہ اگر آج امام حسین علیہ السلام ہم میں موجود ہوتے تو کیا وہ اپنے مصائب پر ہمارے ساتھ مل کر روتے یا پھر ظالم، فاسق حکمران اور فاسق نظام کے خلاف مزاحمت کرتے؟ یہ میرا آج کا سوال ہے، اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ مجھے سوال کا جواب کمنٹ کے اندر لازمی چاہیے۔ میرے نوجوان دوستو، آپ جانتے ہیں کہ لبیک یا حسین علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک یا حسین، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے نوجوان دوستو، کیا ہماری زندگی میں بھی اتنی طاقت ہے کہ ہم ظالم، جابر اور وقت کے یزید کی بیعت سے انکار کر سکیں؟ کیا ہے ہماری زندگی میں ایسا لمحہ؟ یہ سوال اپنے آپ سے کریں۔ معزز سامعین، ہر زمانہ دو راستے رکھتا ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہر زمانے میں دو راستے ہوتے ہیں، ایک حسین کا راستہ، ایک یزید کا راستہ، یعنی مفاد کا راستہ۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی خطرناک بات کیا ہے؟ بعض اوقات ہماری زبان پر حسین ہوتا ہے اور کردار میں، عمل میں یزید ہوتا ہے۔ معزز سامعین، شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں امام حسین کا ایک جملہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار میں ایک جملہ لکھتے ہیں، تاریخی جملہ۔ جملہ ایک ہی ہے، حوالے دو دیے ہیں۔ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، نہ میں سرکشی کے لیے نکلا ہوں، نہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں۔ میرا مقصد فقط ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میرے نانا کی، میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے تو کربلا کے فلسفے کو صرف رونے سے جوڑ دیا ہے، مصائب سے جوڑ دیا ہے۔ آپ گریا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی مصائب پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، بھاری بھرکم پیسہ دیتے ہیں، لیکن کربلا کے نظریے کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی اس تاریخی جملے کو بھول چکے ہیں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو خدا کی قسم پھر آپ کا شمار بھی شمر، ابن زیاد اور
عمر ابن سعد کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، شہزادہ علی اکبر کا وہ تاریخی جملہ سنیں، اور کہاں کہا یہ جملہ وہ بھی سنیں۔ نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ہر طرف چیخ و پکار ہے۔ ایک مرتبہ باپ نے اپنے جوان بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا، بڑی حسرت سے دیکھا، اور ایک مرتبہ فرمایا، اے میرے بیٹے، آج تمہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ظالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قاتلین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو خدا کی قسم شہزادہ علی اکبر کا جواب سنیے گا۔ کہا، بابا اگر آج ہم ظالمین اور قاتلین کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو خدا کی قسم پھر ہماری آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ غلامی ہمارا مقدر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، سن لیا آپ نے شہزادہ علی اکبر کا جملہ؟ یہ جملہ سننے کے بعد ایک مرتبہ سوچنا ضرور کہ آپ ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کر، ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، ان کے مصائب پر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ کتنا آسان ہے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر ان پر گریہ کرنا۔ خدا کی قسم شہزادہ علی اکبر کا جملہ سن کر سوچئے گا ضرور کہ جنگل میں، بیابانوں میں، تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی چمک میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر قربان ہونا کتنا مشکل ہے۔ میرے عزیز جوانوں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج کا جوان کربلا سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، کربلا بوڑھوں کی کہانی ہے اور جوانوں کی قربانی ہے۔ علی اکبر، قاسم، عباس، ان کا کردار بتاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کردار اور مزاحمت کا نام ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلحہ لے کر، بندوق لے کر، تلوار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بلکہ آج کا جوان اگر خود کو کربلا سے جوڑنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم ظلم کے خلاف مزاحمت کی آواز بن جائے، کرپشن کے خلاف کھڑا ہو جائے، جھوٹ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ تو یہی آج کی جدید کربلا ہے۔ میرے عزیز جوانوں، میرے معزز سامعین، ہم نے کربلا سے صرف نعرے نہیں لینے، ہم نے کربلا سے صرف آنسو نہیں لینے، ہم نے کربلا سے صرف مصائب نہیں لینے، بلکہ ہر عمر کے انسان کے لیے ایک سبق لینا ہے، ایک درس لینا ہے، ایک چیلنج لینا ہے، ایک راستہ لینا ہے، کیونکہ کربلا پس منظر ہے، کربلا مقصد ہے، کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے مگر ضروری ہے۔ اگر آپ خود کو حسینی کہتے ہیں تو پھر مزاحمت کرنا ضروری ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، آج اگر ہم آزاداری برپا کرتے ہیں مگر ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں تو خدا کی قسم ہم صرف کربلا منا رہے ہیں، کربلا بپا نہیں کر رہے۔ حسینی کردار یہ ہے، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا۔ اگر آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، تو آج اس دنیا کی ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشور کا دن ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مزاحمت کرنا، یہی کربلا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، کربلا ایک فلسفہ ہے۔ جن قوموں نے نظریہ کربلا کو سمجھا، آج وہ قومیں ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہیں، چاہے وہ لبنانی قوم ہو، چاہے وہ یمنی قوم ہو، چاہے وہ ایرانی قوم ہو، چاہے وہ عراقی قوم ہو، چاہے پھر وہ غزہ کے لوگ ہوں۔ تو میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ یوتھ کو، نوجوانوں کو میرا یہ پیغام ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے
تو اس پیغام کو لازمی شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔